السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر میری طرف سے سلام۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقیناً آپ کا تعارف ان سے ہے، لیکن میں پھر ایک بار ان کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پرفیکٹ لائف والا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آج کی گفتگو پر ہم عمل کریں اور اسے غور سے سنیں اور ان چیزوں سے سیکھیں تو ہم اپنی لائف کو بڑا پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور جب پازیٹیو لائف ہماری ہوگی تو ہم اچھے شہری بھی بن پائیں گے، ذمہ دار شہری بھی بن پائیں گے، اور ہم اپنی زندگی کو بڑے آسان تر آسان بنا کر اور معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے ہم ٹائم نکالیں گے اور کام بھی کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں، کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف کو اچھی اور پازیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر جو ہے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے ایک بار پھر مشکور ہیں کہ آپ نے ایک بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں عبدالکریم پرفیکٹ لائف والا، ان کا جو شیڈیول ہے وہ بہت زیادہ بزی شیڈیول ہے، تو ہم مشکور ہیں ان کے کہ اتنے بزی شیڈیول میں انہوں نے ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر سر بہت زیادہ دے، اور آپ کی باتوں میں وہ اثر اللہ پاک ڈالے کہ لوگوں کی دلوں میں اتریں اور لوگ اس کو سن کر ان پر عمل کریں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ عمران بھائی، شاہد بھائی، آپ کا بھی شکریہ، آپ حضرات نے مجھے موقع دیا ایک بار پھر۔ ہم جب یہاں پہ ہمارا آنا ہوا تو عمران صاحب سے ڈسکس ہوا، تو ایک موضوع جو اس وقت ہمارے ذہن میں چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی لائف سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دوں، ایک یہ ہے کہ میرے ارد گرد ماحول کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، اور ایک ہم من حیث القوم، یعنی ہم مل کے ایسی کوشش کریں کہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ خیال کیوں آیا، کیسے آیا عمران بھائی؟ ایک عمومی طور پہ ایک نیوٹرل آدمی جو ہوتا ہے سیاسی اعتبار سے، وہ کچھ کر بھی نہ رہا ہو تو اندر اندر کسی ایک بندے، کسی ایک سیاسی مخالف اس کا بن جاتا ہے، خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت بلند بانگ دعوے کر رہا ہے اور کر کچھ نہیں رہا، تو اس کی نیگیٹیوٹی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ خیال مجھے جب آیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے بات بتا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ، 6-7 مہینے پہلے یہ خیال میرے ذہن کے اندر آیا۔ میں فیس بک یوز کرتے ہوئے جن صاحب کے خلاف، جن سیاسی لیڈر کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی بات ہوتی تھی تو میں اس کو پوسٹ کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، میں ان کے خلاف جو ویڈیو بنتی تھی، کسی اینکر نے ایک ویڈیو بنائی، وہ ایک پورا اس کا سیشن تھا، آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، وہ اس نے بنایا، وہ میں نے پورا سنا اور اس کے بعد فارورڈ کر دیا۔ پھر دوسرے کا سنا، اس طرح روزانہ 1-2 ویڈیوز سنتے تھے اور 1-2 ویڈیوز فارورڈ کرتے تھے۔ اچانک یہ خیال آیا کہ روزانہ میں اپنے 1 گھنٹہ برباد کر رہا ہوں اس نیگیٹیوٹی کے لیے، اور بلا وجہ میرے اس سننے سے نہ اس لیڈر کے اندر وہ برائی کم ہو رہی ہے، نہ میں جن کو یہ بتا رہا ہوں ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ میں سن رہا ہوں اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں نیگیٹو سن رہا ہوں، مستقل نیگیٹو سن رہا ہوں۔ تو یہ جب میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ خیال ہے کہ یار میں فارورڈ کر رہا ہوں، جب میں فارورڈ کروں گا تو 100 بندے اور دیکھیں گے۔ اچھا، ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ تو چل رہا ہے زبردست، ان اینکرز کا اور ان کا۔ اب نیچے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس آدھے گھنٹے کی ویڈیو کو، ان اینکر صاحب کی اس نیگیٹیوٹی پھیلانے والی ویڈیو کو، آدھے گھنٹے کی ویڈیو کو 1 لاکھ آدمیوں نے دیکھا۔ 1 لاکھ آدمیوں نے دیکھا۔ تو اس کی 2 ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے کراچی کی یوتھ کا
ایک دن کے اندر 1,00,000 گھنٹہ ضائع کرتی ہے. 1,00,000 گھنٹہ ضائع ہو گیا. اور میں نے 30 دن دیکھا، میرے 30 گھنٹے ضائع ہو گئے. اگر میں یہ 30 گھنٹے کسی اور چیز میں لگا دیتا پروڈکٹیوٹی کے اندر تو کتنا زبردست ہو جاتا. میرے 30 گھنٹے ضائع ہو گئے. اب میرے ساتھ جن لوگوں نے دیکھا ان سب کے 30 گھنٹے یعنی 30,00,000 گھنٹے اس پاکستان کی عوام کے ضائع ہو گئے. سب کے 2.5 دن ضائع ہو گئے. اچھا اب یہ سوچ لیجئے کہ اب ایسے اینکرز بے شمار ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے کہیں آج سے 6-7 سال پہلے کہیں پہ کچھ پڑھا تھا کہ بھئی ہم جو اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس کو انگریزی کے اندر پازیٹیو وائبز بھی کہا جاتا ہے. یعنی اندر دل کے اندر اچھی بات پیدا ہو رہی ہے تو اڑوس پڑوس والوں کو وہ پازیٹیو وائبز جاتی ہیں. اچھا ہم نے کیا کیا، جب ہم نے کہیں پڑھا تھا تو ہم نے یہ کیا کہ ہم الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 صاحبزادوں کو ہم نے جمع کیا اور جو چھوٹی وائٹ کلر کی بوٹلز ہوتی ہیں جس کو ہم منرل واٹر کہتے ہیں، ان کی بوٹلز، وہ خالی بوٹلز ہم نے لے لی ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. اور پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہم نے ان تینوں بوٹلز کو ہم نے علیحدہ ڈیوائڈ کر دیا، الگ الگ رکھ دیا. اور ہم نے کیا کہ ایک بوٹل کو اٹھایا اور اس کے اندر پانی ڈالتے ہوئے ہم نے پازیٹیو الفاظ بولنا شروع کیے. وہ پازیٹیو الفاظ کیا تھے کہ آئی لو اللہ، آئی لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو ماما، آئی لو بابا، اور یہ ساری پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دی. اور اس کے ساتھ اتنے سے کچے چاول بھی ڈال دیے اور پازیٹیو بولتے رہے ہم. پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر پھر پازیٹیو الفاظ ہم نے لکھ بھی دیے، جیسے لو، کائنڈنس، یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ لی. اچھا یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد ہم نے اس بوٹل کو لے جا کے الگ رکھ دیا. پھر ایک دوسری بوٹل ہم نے لی اور اس بوٹل کو بھرتے ہوئے ہم سب اور ہمارے بچے وہ سب خاموش ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ اس میں پانی بھرا، اس میں اتنے سے کچے چاول ڈال دیے، اس بوٹل کو لے جا کے الگ جگہ پہ رکھ دیا. اور پھر تیسری بوٹل ہم نے اٹھائی، اس میں پانی بھرا اور پانی بھرتے ہوئے ہم نے نیگیٹو الفاظ بولے. اور چاول، اتنے سے چاول، کچے چاول ڈالتے ہوئے ہم نے نیگیٹو الفاظ بولے. اور پھر اس نیگیٹو الفاظ بولنے کے بعد ہم نے کیا کیا، اس بوٹل کے اوپر ہم نے نیگیٹو الفاظ لکھ دیے. ہیٹ، جیلسی یعنی حسد، نفرت، یہ ساری چیزیں ہم نے نیگیٹو الفاظ اس کے اوپر لکھ دیے. اور وہ ہم نے ہمارے کچن کے اندر ایک ایسی کبرڈ ہے جس کے اندر 3 الگ الگ شیلف ہیں، تو تینوں شیلف کے اندر الگ الگ وہ بوٹلز رکھ دی. اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک دن جب گزرا تو ہم نے جا کے دیکھا تو جس کے اوپر ہم نے پازیٹیو الفاظ بولے تھے وہ پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، جس کے اوپر کچھ نہیں بولا تھا اس کے اندر معمولی وہ پانی دھندلا ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب چاول کو تھوڑی دیر کے لیے دھلنے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑا سا دھندلا سا پانی، ویسے دھندلا پانی ہو گیا. اور تیسری بوٹل کے اندر پانی تھوڑا زیادہ دھندلا تھا، جو نیگیٹو جس کے اوپر نیگیٹو بولا گیا تھا. پھر 2-3 دن گزرے، جب ہم پہلی بوٹل کو دیکھنے آئے تو اسی طرح کرسٹل کلیئر پانی تھا، اور دوسری بوٹل کے اندر وہی دھندلا تھا، تھوڑا سا دھندلا پن زیادہ ہو گیا. تیسری بوٹل کے اندر ہوا کہ پانی بالکل گندا سا ہو گیا اور چاول وہ ہے جو کچے چاول تھے وہ آٹے کی شکل کے اوپر آ گئے. 1-2 دن اور گزرے، ابھی ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اچھا یہ ہم نے کہیں سنا نہیں ہے، کہیں دیکھا نہیں ہے، اپنے ساتھ تجربہ کیا. 7-8 دن گزرے، اوپر جو پازیٹیو والی بوٹل رکھی تھی وہ پازیٹیو اسی طرح کرسٹل کلیئر ہے، اس کا پانی تھوڑا گدلا ہوا ہے. جس کے اوپر نیگیٹو ہوا تھا وہ بوٹل پھول گئی، وہ منرل واٹر کی بوٹل پھول گئی. اور اس پھولنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا، جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ محسوس نہیں ہوا، باقاعدہ یہ تھا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بوٹل بنی ہوتی ہے نا اس کو خود بخود ایسے ڈیزائن بنا ہوتا ہے کہ نیچے خود وہ کھڑی ہو جائے، اس کے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پیر ختم ہو گئے پھولنے کی وجہ سے اور وہ بوٹل دیوار کے ساتھ ٹیک پہ آ گئی. اور جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بوٹل پھٹ جائے.
اچھا پھر ہم نے اپنے گھر کے دوسرے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جمع کیا اور ان کو یہ دکھایا، دیکھو یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا، انہوں نے دیکھ لیا، یہ تو ہمارا تجربہ یہاں تک تھا۔ ایک تجربہ اللہ پاک نے خود بخود کرا دیا۔ 10 دن تک وہ کرسٹل کلیئر بوٹل ویسی تھی، خاموش جس کے اوپر بیٹھے تھے وہ ویسی تھی، اور جو جس کے اوپر نیگیٹو بولا تھا وہ ایک دم بری ہو گئی۔ بچوں کو دکھا کے ہم نے بے دھیانی کے اندر وہ 3 بوٹلوں کو اکٹھا رکھ دیا۔ یہ تجربہ اللہ پاک نے ہمیں کروایا۔ 2 دن کے بعد جب ہم نے ان بوٹلز کو دیکھا تو جو کرسٹل کلیئر بوٹل 10 دن سے ویسی رکھی ہوئی تھی، اس میں بھی تھوڑا سا گدلا پن اور آ گیا، زیادہ نیگیٹیوٹی آ گیا۔ تو صحبت کا اثر اور وائبس تو اللہ پاک نے دکھایا۔ تو ایک چیز میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان فرمایا، کبھی ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے الفاظ کے بھی اثرات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ہمارا دین ایسے ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہر دفعہ پانی پینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اس کے پازیٹیو وائبز نہیں آئیں گے۔ اس سے دنیا میں زیادہ پازیٹیو الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پانی کیا ہو گیا بھائی؟ زبردست ہو گیا، پازیٹیو ہو گیا، وہ بھی اب وہ پئیں آپ، زبردست۔ اچھا آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اب سورہ فاتحہ سے زیادہ پازیٹیو کیا ہوگا؟ پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ اس کے بعد اس کے پاس پانی کے پاس پڑھ لی اور پھر پانی پی لیا، تو شفا نہیں ملے گی۔ شک بھی نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم وہاں پہ تھے میرے پیارے بھائی کہ وہ نیگیٹیوٹی میں پھیلا رہا تھا، فارورڈ کا سوئچ دبا کے، شیئر کا سوئچ دبا کے، کیونکہ میرے دل کے اندر اس لیڈر کے لیے تھوڑی سی ایک مطلب نفرت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک نیگیٹیوٹی تھی۔ اچھا اب ہوا یہ عمران بھائی کہ ایک دن مجھے خیال آیا، تو میں نے کہا کہ یار یہ اب بھی کوئی میری وال پہ آئے گا فیس بک کے اوپر تو وہ یہ دیکھے گا، تو میں نے سب اڑانا شروع کیا، وہ سارے جو میں نے فارورڈ کیے تھے نا وہ سب میں نے اڑانا شروع کیے، ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اڑانا سے مطلب ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ڈیلیٹ کرتے 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 میں نے گنتی کچھ دیر تک کی، 150 کے قریب جو ہے وہ میں نے ڈیلیٹ کی، اور اس کے بعد میں نے گنتی نہیں کی اور میں گنتی کرتا چلا گیا، 3-4-5 مہینوں کی ڈیلیٹ میں نے کر دی۔ تو میں نے سوچا میں کتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا تھا، کتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا تھا، میں پھیلا رہا تھا میں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس پورے معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مجھے اگر میں کسی کا فرینڈ ہوں اور اگر اس نے مجھے کوئی چیز شیئر کی ہے، دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو اچھا بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت کو اچھا، نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا پڑے گا تو ہماری لائف اچھی ہوگی۔ تو میں کیسے نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جاؤں یا ان نیگیٹو لوگوں کو میں پازیٹیو بنا دوں؟ ایک تو اگر جنہوں نے بھیجا ہے میرا دوست ہے تو میں نے ان سے کہہ دیا یار آپ نیگیٹو ویڈیوز مجھے نہ بھیجا کرو، اور اپنا واقعہ بھی سنا دیا میں نے، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں یوں کرتا تھا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی لوگوں کا میری وجہ سے کتنا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اچھا جب میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ نہ بھیجیں، یہ تو میرے 2 4 5 10 دوستوں سے کہہ دیا، یہ ہو گیا۔ لیکن اگر ایک بہت بڑے پیمانے پر اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے یہاں سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، دیکھیں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ تو اگر میں چیختا رہا ہوں اندھیرا 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 ختم کرو، اندھیرا برا ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، فلاں تقریریں کر دوں اندھیرے کے خلاف، تو کیا ہوگا بھائی؟ اندھیرا چلا جائے گا؟ نہیں۔ اگر میں چھوٹی سی ٹارچ لائٹ جلا دوں گا، اندھیرا گیا۔ تو میں پازیٹیو بات کروں تو ہمارے اینکرز، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ دوسرے لیڈر کے اوپر برائی نہ کریں، اندھیرا کا لفظ استعمال نہ کریں، وہ یہ کہ اچھا یوں آئے گی، اچھا یوں آئے گی، ہر شخص یہ کہنا شروع کر دے۔ ہمارے لیڈرز، ہمارے اینکرز،
ہم آپ یہ سب کہنا شروع کر دیں. اچھا اب روکا کیسے جائے گا؟ من حیث القوم ہمیں ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مہم چلائی جائے، اس قسم کی ویڈیوز بنائیں، اور جو شخص نیگیٹیوٹی پھیلائے جو ہمارا جاننے والا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو میری بات پہنچ جائے، تو یہی والی ویڈیو جو ابھی ہم بنا رہے ہیں وہ نیچے لنک ڈالے اور بولے یہ ویڈیو ضرور دیکھو، اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کہو کہ بھئی اگر آپ آئندہ نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے نا تو میں آپ کو بلاک کر دوں گا. اب میں مثال کے طور پہ میں ایک اینکر ہوں، میں وہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے ویورشپ میری بڑھ جائے، لوگ مجھے ویو دیکھیں اور میرا یوٹیوب چینل گرو کر جائے. یہ میرا اگر اس کو یہ میسج پہنچنا شروع ہو گیا، مجھے تو لوگ یہ ویڈیو دکھا کے بلاک کر رہے ہیں کہ تم نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو، تو میری تو ویورشپ جا رہی ہے، تو وہ کیا ایسی نیگیٹو بات کرے گا؟ نہیں. اگر ایک ہماری عوام مستقل اس بات کو پھیلانا شروع کر دے میں نیگیٹو لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں بلاک کروں گا، لیکن ایسے نہ بولے، اس کو کہے کہ میں نیگیٹو لوگوں کو، ہم ایک مہم چلا رہے ہیں، ہم نیگیٹو لوگوں کو بلاک کریں گے، اور یہ ویڈیو یا کوئی اور اپنی خود ویڈیو بنائیں اور یہ دکھائیں، اور دکھانے کے بعد سے کہے کہ ہم بلاک کر رہے ہیں. بلاک کریں گے. جتنے بھی تو نیگیٹو کتنا ٹائم جو اس وقت ہماری امت کا، پاکستانیوں کا، کراچی والوں کا، ہر ایک کا روزانہ ضائع ہو رہا ہے. کسی کے 1 ملین ویو آ رہے ہیں، یعنی 1 ملین گھنٹہ روز کا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. پاکستانی قوم 1 ملین گھنٹہ اگر کسی پازیٹیو چیز میں لگا دے تو پورا ملک پازیٹیو ہو جائے، پورا شہر پازیٹیو. تو ہم کیوں نہ ہم اس بات کو، اس مہم کو چلائیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. یہ بات میرے ذہن میں تھی، اور بھی بہت ساری باتیں تھی اس بات کے بارے میں، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ ہے کس جگہ پہ جانا ہے. اچھا میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا سر. سوال میرا یہ ہے، یقیناً دیکھنے والے بھی ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا سر، یہ تو ہمارا ایک نیگیٹیوٹی ہو گئی سوشل میڈیا تک. جیسے میں نے ایک نیگیٹیو ویڈیو دیکھی اور میں نے فارورڈ کر دیا اپنے گروپس میں، اپنے فرینڈس کو، انہوں نے دیکھی اور وہ نیگیٹیوٹی بڑھی. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے، ٹچ موبائل اس کے پاس نہیں ہے، نہ وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، نہ وہ کوئی نیوز چینل دیکھ رہا ہے. وہ کیوں اتنا نیگیٹیو ہے اور وہ نیگیٹیوٹی اتنی کیوں پھیلا رہا ہے اس طرح سے کہ میرے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اپنے جاب سے آیا ہوں گھر پر، بچہ میرے پاس آیا ہنستا ہوا، بابا، میں نے جو ہے نا نیگیٹو جملے اس کو جو ہے بولنا شروع کیے، اس کو ڈانٹنا شروع کیا، اس کو گالیاں بکنی شروع کی. اس نے وہ مجھ سے سیکھ لیا، آگے جا کر اس نے بھی وہ کرنا ہے. لیکن وہ والی نیگیٹیوٹی کیسے آئی اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا سر. اللہ پاک آپ کو جزا خیر دے. عمران دیکھیں، اصل میں موضوع یہی تھا کہ نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے. یہ ایک ایسے ذیل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ فون کے اوپر جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ہم. دیکھیں اصل میں یہ نیگیٹو وائبس پھیلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اسمارٹ فون کا وجود نہیں بھی آیا ہوتا اور ٹی وی کے اوپر بھی ہم نیگیٹو اینکرز کی یا اینکرز کی نیگیٹو ویڈیوز نہ دیکھتے، نیگیٹو اینکرز نہیں کہہ رہا ہوں، اینکرز کی نیگیٹو ویڈیوز نہ دیکھ رہے ہوتے، تو اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو نیگیٹو بولے گا تو نیگیٹیوٹی پھیلے گی. اس کے لیے من حیث القوم تربیت کی ضرورت ہے. اور دیکھیں پھر واپس یہ بات آتی ہے، تربیت یہ ہے کہ ہم ایک بندے کے پاس جا کے اس کو یہ بات کریں اور ہم کیا کہتے ہیں اخلاق کریمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ان کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. وہ ایک بہت زبردست مہم، بہت زبردست بات ہے. اور وہ کیا تھا کہ کیا میں تمہیں مکارم اخلاق نہ بتلاؤں؟ ہاں، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو روکے اس کو عطا کرو، جو روکے عطا کرو. اور تیسری بات میں اللہ مجھے معاف فرما دے میں بھول رہا ہوں. تو یہ 3 باتیں تھیں مکارم اخلاق کے اندر. تو یہ چیز تو ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے، فرداً لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جس چیز کی میں جتنی زیادہ بات کروں گا وہ چیز میرے اندر آئے گی، وہی پازیٹیو وائبز میرے اندر آئیں گی. جتنی اچھائی کی بات کروں گا میرے اندر بھی آئے گی اور دوسروں تک بھی جائے گی. تو من حیث القوم ضروری ہے. یہاں تک کہ میں ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں، اللہ کرے میں ہر دفعہ اس بات کو سوچتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ دیکھیں پازیٹیو الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں ہمیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میرے ذہن میں اس کے آپ کے ذریعے سے بات آ گئی کہ ایک بچہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے
3 سال کا بچہ، اور اس نے گھر کے اندر ایک گلاس اٹھا لیا جو شیشے کا ہے. اب وہ شیشے کا گلاس لے کے آ رہا ہے، اور وہ گلاس مجھے پتا ہے کہ وہ گلاس ٹوٹے گا تو اس بچے کا نقصان ہوگا. تو میں یہیں سے آواز اس کو لگاتا ہوں، کم بخت، بدتمیز، کیسے تو نے گلاس اٹھا لیا. اب وہ نیگیٹو الفاظ میں نے اس کو بولے. نہیں، اس کے ہاتھ سے چھوٹے بھی نہیں، لیکن وہ نیگیٹو وائبس اس میں سے جا رہی ہیں. اب میں اس بچے سے بولوں، میرا پیارا بیٹا مجھے لا کے یہ دیجئے، میں آپ کو ایک کسی کروں گا، میرا پیارا بیٹا ادھر آئیے، میں آپ کو پیار کروں گا، یہ مجھے دے دیجئے. تو میں نے پازیٹیو الفاظ کہہ دیے، ٹھیک ہے نا. یا اس کو بلا لیا، میرے بیٹا دیکھیں آپ اتنے پیارے بیٹے ہیں، آپ اس چیز کو نہ اٹھایا کریں، اس سے چوٹ لگ سکتی ہے. پازیٹیو، نیگیٹو نہ بولیں. تو یہ پازیٹیوٹی کو ہمیں پھیلانا ہے. آج سے میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس وقت جتنے بھی ویورز ہیں اس کو پریکٹس میں لائیں. گھر کے اندر بھی ان پازیٹیو جملوں کو بولنے کی، اپنی آفیسز کے اندر پازیٹیو بولنے کی کوشش کریں، اور اپنی طرف سے ایک ویڈیو بنائیں. جو الفاظ میں نے کہے یا کہیں اور سے جو الفاظ، ان ویڈیوز کو کہیں اور وہ دوسروں تک پھیلائیں، اور ان کو جس کو آپ نے بلاک کرنا ہے نا، اس کو وہ ویڈیو یا یہ والی ویڈیو فارورڈ کر کے کہیں کہ بھائی یہ ویڈیو دیکھو. اور چونکہ آپ اتنے بڑے اینکر ہیں اور آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، تو میں آپ کو بلاک کر رہا ہوں. اگر 5000 آدمیوں نے ان کو یہ میسج بھیج دیا تو وہ ڈر جائے گا، بھائی میری تو ویورشپ جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں خدا خاصا میں دھمکانا نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا جیسے کو تیسا کہتے ہیں نا. تو ہم کسی کو اچھے طریقے سے پازیٹیو بولنے پہ لے آئیں. کسی کو جو اتنی بڑی پیمانے پہ ہمارے ملک کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، ہم اس کو روکیں کس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو میری پہنچ تو وہاں تک ہے نہیں، تو میں کم از کم اس طریقے سے لوگوں کو تیار کروں کہ ان تک یہ بات پہنچائیں. اچھا صرف اس اینکر تک نہیں، ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا کے بھی چھوٹے چھوٹے اینکرز بن گئے ہیں. جو اگر کوئی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اس کو یہ جا کے کہیں کہ بھائی آپ نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں، آپ پازیٹیو بولیں. آپ یہ نہ بولیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا، آپ یہ کہیں مجھے یہ کرنا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا پیٹرول کے ریٹ اوپر ہو گئے، ان کی وجہ سے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. نیگیٹو بولے ہی نہیں، پازیٹیو. اب ہمیں یہ کرنا ہے، اب ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اب یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. ساری پازیٹیو باتیں کریں. جی عمران صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ سے مائک لوں، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہے اور آپ نے ایک جگہ اور جانا ہے. دیکھیں تمام دیکھنے والوں کو میں یہ کہنا میسیج دوں گا کہ ابھی جو سر نے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتایا، جو انہوں نے خود اپلائی کیا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، آپ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی پر یہ نیگیٹیوٹی جو ہے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کس طرح سے اٹیکس کرتی ہے اور کس طرح سے ہماری زندگیوں کو خراب کرتی ہے. تو اس نیگیٹیوٹی سے دور آئیں، مسکرا کر دیکھنا شروع کریں، گالی گلوچ سے، نیگیٹو باتوں سے دور ہو جائیں، پازیٹیوٹی میں آئیں. اور میں لاسٹ میں آپ دیکھنے والوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم موجود ہیں سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں، جو کہ شہید ملت روڈ پر واقع ہے. ریحان فاؤنڈیشن نے یہ بنایا ہے. میں مشکور ہوں سر ریحان اللہ والا صاحب کا، انہوں نے ہم سب کو موقع دیا. سر اللہ آپ کو خوش رکھے. جناب دیکھیں میں ایک اور گزارش کر رہا تھا، جیسے عمران بھائی نے بھی آپ سے کہا کہ آپ یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کریں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کرنا چاہیں نہ کریں، کیجیے اس تجربے کو. بلکہ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، اور اچھا تجربہ اور اچھی آسانی، وہ آپ یہ کر لیں کہ اپنے گھر کے اندر 3 پاٹس لے آئیں، 3 درخت لیے آئیں، اور تینوں کو الگ الگ کونے میں رکھ دیں. تینوں کو الگ الگ کونے میں رکھ دیں اور اس کے اوپر پازیٹیو الفاظ لکھ دیں. ایک کے اوپر کچھ نہ لکھیں، ایک کے اوپر نیگیٹو الفاظ لکھ دیں. اور گھر کا ہر فرد اس وہاں پہ جا کے اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کے کر لے، پازیٹیو الفاظ اس کے پاس جا کے بول لیں. اور جو خالی والا درخت ہے اس کو خالی چھوڑ دیں ہم. اور جو نیگیٹو جہاں پہ بولنا ہے وہاں اچھی بات تو نہیں ہے نیگیٹو بولنا، لیکن وہاں پہ نیگیٹو بول کے آئیے. 10-12 دن کے اندر ہم درختوں کے اندر، ان پودوں کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. اس کے پتے جس کے اوپر پازیٹیو بولا ہوگا ہم نے، وہ مزید گرین ہو جائیں گے. اگر اس پہ گلاب کا پھول لگائے، میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس تجربے کو کر کے دیکھیے گا، وہ کھل جائے گا گلاب کا پھول، اس کی خوشبو اچھی ہو جائے گی. اور جس کے اوپر نیگیٹو بولا ہوگا وہ پتے جو ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ بھائی میرے پاس نیگیٹو بولا گیا ہے. وہ خود بتائیں گے، وہ پھول خود بتائے گا کہ یہ آپ تجربہ کر کے ضرور دیکھیے گا. اللہ آپ کو جزا خیر دے. جی شاہد بھائی. سر بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور اتنے اچھے الفاظوں میں آپ نے ہمیں رہنمائی بھی کی.
اور پہلے ہم اپنے فیملی میں ہی اپلائی کریں اس کو. سر نے جس طرح اپلائی کیا تو آپ سب ایک طرح اپلائی کریں اور وہ ویڈیو کو آپ پازیٹیو طور پر وائرل کر دیں, سب کو بھیج دیں, سب کو پوسٹ کر دیں. انشاءاللہ ہم لوگ پازیٹیو سب ہو جائیں گے. جب پازیٹیو ہو گیا تو پورا پاکستان پازیٹیو ہو جائے گا. جب پازیٹیو ہو گیا تو سارے کام خود بخود اچھے ہو جائیں گے. سر تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ کا ٹائم دینے کا. میں روانہ کروں سر کو. اچھا, اگر آپ لوگ اس ایکسپیریمنٹ کو کریں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ہمیں ٹیگ کریں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ لوگوں نے ہماری بات کو سنا, اس پر عمل کیا اور اس کو اپلائی بھی کیا. ایک بار میں پھر مشکور ہوں عبدالکریم پرفیکٹ لائف والا صاحب کا کہ انہوں نے اتنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے سر ریحان اللہ والا صاحب نے بنایا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اسی طرح سے اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں, روزمرہ زندگی میں جو ہمارے مسائل درپیش ہمیں ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ہمارے پاس آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں اور ان مسائل پر جو ہے وہ بات کریں. تو میں ایک بار پھر بہت زیادہ مشکور ہوں سر کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ٹائم نکالتے ہیں. تمام لوگ آپ کے مشکور ہیں, اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ دے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.